وسلم۔ آج رمضان المبارک کا یہ تیسرا عشرہ سمجھیے کہ ہے۔ اولاً میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم پوری دنیا کے مسلمانوں میں جو روزے دار ہیں اللہ سب کے روزوں کو قبول فرما لے، سب کی نمازیں قبول فرما لے، سب کی تلاوتیں قبول فرما لے۔ جو لوگ اس مبارک مہینے میں حج عمرے کی سعادت کے لیے گئے ہیں اللہ ان کے عمرے قبول فرما لے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، حسنات اللہ سب قبول فرما لے۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا نبینا مولانا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ کی مسجد کے امام عزیز گرامی قدر حضرت علامہ مولانا مفتی سید مشرف عقیل صاحب قبلہ ہاشمی سلمہ اللہ تعالی، یہ میرے شاگرد ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائی عزیز مولانا سید انظر عقیل ہاشمی وہ بھی میرے شاگرد ہیں۔ ان کی اہلیہ کی سند فضیلت و عالمیت میرے پاس مدرسے میں رکھی ہوئی ہے۔ ان کی اہلیہ بھی الحمدللہ عالمہ ہیں۔ اللہ کا فضل ہے آپ لوگوں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے خاندان سے ایک عظیم امام آپ حضرات کو عطا فرمایا۔ یہ خوش نصیبی ہے آپ حضرات کی۔ سید ہیں، ہاشمی النسل ہیں، عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، اور ان کا پورا خاندان علماء کا خاندان ہے۔ خود ان کے والد صاحب بڑے پرانے فارغ ہیں جامعہ منظر اسلام بریلی شریف کے، بڑے پرانے فارغ ہیں۔ حضرت علامہ مفتی سید ہاشم القادری صاحب کو دامت برکاتہ، وہ ہم سب کے استاذ ہیں، وہ استاذ الاساتذہ ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، ایسے علماء کم ملتے ہیں کم ملتے ہیں جو نسب میں بھی اعلیٰ ہوں، علم میں بھی اعلیٰ ہوں، خاندان سے بھی اعلیٰ ہوں، ہر طرح سے افضل ہوں۔ اور شریعت کا فقہ کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ امام سب سے پہلے امامت کے لیے وہ چنا جائے جو ان تمام چیزوں میں اوروں سے افضل ہو، اوروں سے بڑھ کر ہو۔ یہ مسئلہ فقہ کا، شریعت کا۔ آج کی شب میں مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کے تعلق سے کوئی پروگرام مسجد کی کمیٹی نے رکھا ہے۔ آپ حضرات تشریف لائیں، ذکر سنیں مولا کائنات علیہ السلام کا۔ ہم مولا کائنات کو دیکھ تو نہیں پائیں گے فی الحال، جس کنڈیشن میں ہیں، دیکھنے والے تو ہزاروں دیکھ رہے ہیں، ہزاروں جان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، مگر اپنے نظر کی بات ہوتی ہے، اپنے احساس کی بات ہوتی ہے، اپنے قلب کی بات ہوتی ہے، اپنے سوز و گداز کی بات ہوتی ہے۔ دیکھنے والے جب دیکھنے کی بات کرتے ہیں، دیکھنے کا کام کرتے ہیں تو دیکھ بھی لیتے ہیں۔ بہت مشہور روایت ہے، واقعہ ہے بزرگان دین میں سے، اللہ تعالیٰ کے ولی حضرت سیدنا شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے قصید بردہ شریف لکھا۔ میں دیکھنے کی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ بھی سکتے ہیں، مگر دیکھنے کے لیے ویسا سوز و گداز ہونا چاہیے، ویسا احساس ہونا چاہیے، ویسی کیفیت ہونی چاہیے۔ حضرت کو تکلیف ہوئی، فالج کی شکایت ہو گئی۔ میں بات کر رہا ہوں ان کی جن کا قصید بردہ شریف ہے، بہت جھوم کر آپ لوگ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اس کو قصید بردہ شریف کہا جاتا ہے۔ تو یہ قصیدہ جس نے لکھا ہے ان کو فالج کی شکایت ہو گئی، فالج مار دیا ان کو، پورا بدن شل ہو گیا، اٹھنے بیٹھنے کے لائق نہیں رہے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹے میں نے اپنے آقا کی شان میں ایک نعت لکھنا چاہتا ہوں، ہاتھ میرے کام تو نہیں کر رہے ہیں، میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہوں، کروٹ نہیں بدلی جا رہی، زبان کام کر رہی ہے،
میں بول رہا ہوں تم اس کو لکھتے جاؤ۔ یہ بولتے گئے پورا قصیدہ تیار ہو گیا، قصیدہ بردہ شریف۔ نبینا الامر الناہی فلا احد ابر فی قول لا منہ ولا نعمی محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عربی ومن عجمی، پورا قصیدہ بردہ شریف تیار ہو گیا۔ رات ہوئی، رات میں حضرت صاحب قصیدہ بردہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب دیکھا کوئی بزرگ تشریف لائے ہیں اور انہوں نے مجھے ایک چادر اڑا دی ہے۔ بردتن کے معنی چادر ہوتے ہیں عربی زبان میں۔ اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ اس لیے پڑا چادر والا قصیدہ۔ تو تشریف لائے، یہ لیٹے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے، ایک چادر اڑا دیا۔ چادر اوڑھے، صبح ہوئی، پھر انہیں بتایا گیا کہ چادر جس نے اڑھایا ہے وہ مدینے کے تاجدار سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ صبح ہوئی، چادر اٹھایا تو پورا جسم آپ کا بصحت و سلامت تھا، مکمل شفا یاب تھے۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ وہ ظرف چاہیے ہمارے پاس، وہ ظرف ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم اس چیز کو دیکھ لیں۔ بظاہر لوگوں نے دیکھا تھا، یزید کی فوج نے بظاہر دیکھا تھا کہ امام حسین کربلا میں شہید ہو گئے، اور ان سے بہت پہلے 21 رمضان کو نجف اشرف میں، کوفہ میں مولا کائنات علیہ السلام کی شہادت ہو چکی تھی۔ بظاہر مولا علی نہیں تھے، مگر یزید کے قید خانے میں جب معصوم سکینہ پہنچی تو اس کو دلاسا دینے کے لیے بنفس نفیس مولا کائنات علیہ السلام تشریف فرما تھے، مولا علی تشریف لے آئے تھے۔ وہ اپنے پاس نظر چاہیے، اپنے پاس وہ احساس چاہیے، مگر کہنا میرا یہ ہے کہ اگر ہم وہ نظر نہیں رکھ سکتے، وہ نظر نہیں رکھتے جو نظر مولا کو دیکھ لے، تو کم از کم ان کا ذکر سن سکتے ہیں، ان کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اور یہ وہ ذات ہے جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا نام لینا، علی کو یاد کرنا، علی کا ذکر کرنا، علی کا دھان پان کرنا بھی عبادت ہے۔ اور اس کی روایت کہیں ادھر ادھر سے نہیں بلکہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ اب ایک چیز بتا دوں، بعض ذہنوں میں بات آتی ہے کہ کثرت سے اگر علی علی کرنے لگو، علی کا نام لینے لگو، حسن حسین کرنے لگو، فاطمہ کرنے لگو، تو یہ ہماری جماعت کا، اہل سنت و جماعت کا ایک بڑا المیہ ہے کہ کثرت سے علی علی کرنے والوں کو ہم شیعہ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ تو یہ نہ سوچیں آپ، شیعیت پر، شیعوں پر ایک نہیں 1000 لعنت۔ آپ کو میں ذہن دے کے جا رہا ہوں، مزاج دے کر جا رہا ہوں، عقیدہ اور ایمان دے کر جا رہا ہوں۔ وہ شیعہ جو حب علی کے نام پر بغض صحابہ پال کے رکھتے ہیں، بغض اولیاء پال کے رکھتے ہیں، ایسے تمام شیعوں پر ایک نہیں 1000 بار لعنت ہے۔ اہل سنت و جماعت کے تعلق سے ہمارے بزرگوں نے لکھا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اصحاب حضور نجم ہے اور عطرت رسول ناؤ ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے، یہ عقیدہ ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اسلاف کا ہے۔ تو اگر کوئی حب مولا کے نام پر بغض صحابہ کی بات کرے تو اس سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت صاف نظریہ آپ کو دے کر جا رہا ہوں میں، بہت صاف آپ کو اعتقاد و عقیدہ بتا کے جا رہا ہوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں، تمام صحابہ کا احترام اہل سنت کا عقیدہ، اہل سنت کا ایمان ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آل کی پیروی، ان کی تعظیم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کا ایمان ہے۔ یہی تقاضائے قرآن ہے، تقاضائے مصطفیٰ ہے، تقاضائے خدا ہے
تقاضائے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ مولائے کائنات کے ذکر کی مجلسیں جو کثرت سے کرتے ہیں معاذ اللہ وہ شیعہ ہو گئے۔ اصلی سنی وہی ہیں، سن لیں آپ، اصلی سنی وہی ہیں۔ سنی، لفظ سنی کا معنی آپ کو سمجھا دوں میں۔ سنی بنا ہے سنن سے، سنن جمع ہے سنت کی۔ میں مولوی بھی ہوں، الحمدللہ پڑھاتا ہوں نہ، اور سر بھی پڑھاتا ہوں میں۔ روزانہ صبح 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک میری کلاس چلتی ہے، درسگاہ لگتی ہے، باقاعدہ پڑھاتا ہوں۔ 2 مدرسوں کا الحمدللہ میں ناظم ہوں۔ ہمارے پاس شعبہ نسواں بھی ہے، لڑکوں کا بھی مدرسہ ہے، اور بہت عظیم الشان پیمانے پر الحمدللہ چلا رہا ہوں۔ ہر سال بچیاں فارغ ہوتی ہیں، بچے فارغ ہوتے ہیں، مفتی ہمارے یہاں پڑھتے ہیں، مفتی فارغ ہوتے ہیں۔ میں عربی گرامر پڑھاتا ہوں۔ سنی جمع ہے سنن کی، سنن کے معنی ہوتے ہیں سنتیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں۔ سنی کا معنی ہوا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں، آپ کی حدیثوں، آپ کے باتوں پر چلنے والا، عمل کرنے والا، سنن سے سنی بن گیا۔ عربی گرامر ہے کہ 2 حرف ایک جنس کے جب جمع ہوں تو دونوں کو ملا دیا جاتا ہے۔ سنن میں 2 حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے، 2 نون، ان کو ادغام کر دیا، ملا دیا، وہ سنی ہو گیا۔ تو اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے، آقائے کریم علیہ السلام ہر قدم پر ذکر مولائے کائنات فرماتے تھے، ہر مجلس میں ذکر علی کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جس دل میں علی کی محبت نہ ہو وہ دل بیمار ہے، وہ دل منافق کا دل ہے۔ تو اصلی سنی وہی ہے جو کثرت سے علی کا ذکر کرے، کثرت سے علی کا نام لے، کثرت سے علی کے ذکر کی مجلسیں رچائے، کثرت سے علی کی ذکر کی محفلیں کرے۔ اب اس کا یہ مطلب کوئی نہ نکالے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں ہوتی، سیدنا فاروق اعظم کی بات نہیں ہوتی، سیدنا عثمان غنی ذو النورین کی بات نہیں ہوتی۔ بالکل ہوتی ہے، سب ہوتی ہے۔ ہم تو ہے ہی وہ کہ جو صحابہ کا احترام بھی کرتے ہیں اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطرت سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کی تعظیم بھی کرتے ہیں۔ تو یہ مزاج بنائیں، یہ نظریہ بنائیں کہ اہل سنت و جماعت اس کا نام نہیں ہے کہ ون سائیڈ ہو کر چلو، نہیں، ادھر آل رسول اطرت مصطفیٰ بھی ہمارے پاس ہیں، دوسری طرف حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس صحابہ بھی ہمارے پاس ہیں، اصحاب رسول بھی ہمارے پاس ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ رہا ہے۔ شیعہ گمراہ کیوں ہوئے؟ رافضیوں پر گمراہی کا فتویٰ کیوں لگا؟ بڑے فرقے نکلے شیعوں میں، 12، 14، 18، 20، 22 تک فرقے چلے گئے۔ کچھ فرقے تو ایسے ہوئے جو مولا علی کو نعوذ باللہ خدا ماننے لگے، کچھ فرقے ایسے ہوئے جن کا نظریہ یہ بنا وہی مولا علی پہ آ رہی تھی، جبریل نے غلطی کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ گئی۔ تو یہ سب حب مولا میں اس قدر غلو کر جاؤ کہ خدا و رسول کو بھی فراموش کر دو۔ اہل سنت ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ مذہب اہل سنت، آج پوری دنیا میں مذہب اہل سنت و جماعت کا جو غلغلہ ہے، پوری دنیا کا 90% حصہ، اب وہ مالکی ہوں، حنفی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، کوئی بھی ہوں، 90% حصہ مسلمانوں کا جو اہل سنت ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس جماعت کے پاس، اس جماعت کے یہاں، اس جماعت کے اعتقادات و نظریات و ایمانیات میں دونوں چیزیں شامل ہیں۔ عظمت اہل بیت بھی شامل ہے اور ذکر صحابہ بھی شامل ہے، یہ دونوں کو مان کر چلتے ہیں۔ اب اگر کوئی ہذیان بکے، خرافات کرے، تو اس کا وہ خود ذمہ دار ہے، جماعت اس کی ذمہ دار نہیں۔ ہاں، جماعت کے وہ چھٹ بھئیے مولوی، آدھے مولوی، ادھورے ملا جو ذکر اہل بیت کرنے والوں کو شیعہ کہہ دیتے ہیں، وہ سب سے بڑا خطرہ ہے جماعت کے لیے۔ سب سے بڑا خطرہ اہل سنت و جماعت کے لیے وہی لوگ، ان کا علم ادھورا، ان کی سوچ گندی،
ان کی فکر ٹیڑھی ہے، جو ایسے فتوے دے بیٹھتے ہیں، ایسے نظریات بنا بیٹھتے ہیں، غلط بات ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سیدنا مولائے کائنات سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام تک خلفائے راشدین اہل سنت و جماعت کے ایمان کا حصہ ہیں۔ ان کا احترام، ان کی محبت، ان کی تعظیم ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تمام صحابہ کا احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اولیاء کاملین سے محبت، ان سے عقیدت، ان سے پیار ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تمام علماء اہل سنت سلف سے خلف تک، جن کے ذریعے سے ہم تک ایمان پہنچا، قرآن پہنچا، حدیثیں پہنچی، شریعت پہنچی، ان سب سے محبت اہل سنت و جماعت کے ایمان کا حصہ ہے۔ ڈیوائیڈیشن کرنا، تفریق کرنا، الگ الگ بتانا، الگ الگ بیان کرنا، یہ اہل سنت کا کام نہیں ہے۔ یا تو یہ شیعوں کا کام ہے یا پھر خارجیوں اور ناسبیوں کا کام ہے، جو اہل سنت کو دو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کس قدر دو کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ سب اہل سنت تھے، انہیں اہل سنت میں سے دیوبندی بنا دیا، اہل حدیث بنا دیا، قادیانی بنا دیا، چکلالوی بنا دیا، جانے کیا نیچری بنا دیا، بہت سارا سب کچھ بنا دیا، حالانکہ سب اہل سنت و جماعت تھے۔ روز اول مسلمانوں میں دو فرقے نمودار ہوئے، ایک تو ہم تھے جو جماعت کے لوگ تھے، ہم فرقہ نہیں اہل سنت، ہم جماعت ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ اگر کوئی کہے کہ آپ فرقہ ہو یا فرقے کی بات کرے تو ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم جماعت ہیں۔ جماعت اور فرقے میں فرق ہے، ہم جماعت ہیں، اور وہ جماعت ہے جس کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، اتبعوا السواد الاعظم وہی الجماعہ، سواد اعظم کی اتباع کرو، پیروی کرو، اور وہ جماعت ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ جماعت کہتے کس کو ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اس طریقے کو ماننے والے لوگ، اس طریقے پر چلنے والے لوگ جماعت میں شامل ہیں۔ حضور نے فرمایا، من شذ شذ فی النار، جماعت سے جو الگ ہوا وہ جہنم میں تنہا چلا جائے گا۔ تو جماعت سے جو الگ ہوئے فرقے وہ ہیں، ہم اصل ہیں، ہم جماعت ہیں الحمدللہ، اور ہمیں فخر اس بات پر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسنات و خیرات کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔